اس کے بعد عزیزان گرامی ایک ایسا موضوع آ رہا ہے جو بہت حساس اور بہت ڈرا دینے والا ہے، اور یہ جو آیت ابھی میں پڑھنے والا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ پھر ان آیات میں سے ہے جو عام طور پہ ہمارے مولویوں کو، خاص طور پہ ہمارے پیروں کو اور گدی نشینوں کو، جنہوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں اور جنہوں نے اسلام کی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، ان کو یہ آیت سوٹ نہیں کرتی۔ وہ مولوی جن کا ذریعہ معاش صرف اسلام ہے، ان کو بھی یہ آیت سوٹ نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، آیت پہ غور کریں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پہ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم کرو، نافذ کرو تورات کو، انجیل کو اور اس قرآن کو جو تمہاری طرف نازل کر دی گئی۔ اب یہ کتاب قرآن مجید سب کی طرف نازل کر دی گئی، توریت اس کے اندر آ گئی، انجیل اس کے اندر آ گئی۔ توریت اور انجیل کی بات نہیں، اس سے پہلے 314 کتابیں جو نازل ہوئیں، ساری کی ساری مل جل کے قرآن کے اندر آ گئی۔ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک عجیب و غریب مضمون ہے، جب کبھی غور سے پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ 1,24,000 انبیاء اور تمام رسل کے جب حالات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کی شخصیت کو سمیٹ کے ایک شخصیت برآمد کر دی گئی ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں 1,24,000 انبیاء اور ان میں 314 رسول سمٹا کے آ گئے ہیں۔ یہ بات بہت بڑی ہے، لمبی ہے، اس کی تشریح میں فی الحال نہیں کر سکتا، صرف اشارے میں بتا رہا ہوں۔ وقت مل گیا تو آخری دنوں میں جب آخری عشرہ آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، جتنی کتابیں آئی ہیں حضور سے پہلے، قرآن سے پہلے 314 کتابیں آئی ہیں، ان سب کتابوں کو سمیٹ کے ان کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میاں، توریت کے علماء سے جنہیں اور ان کے روحانی پیشواؤں سے جنہیں احبار کہا جاتا ہے، انجیل ماننے والے علماء سے اور ان کے روحانی پیشواؤں سے جنہیں رہبان کہا جاتا ہے، ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میاں، تمہاری یہ رہبانیت، تمہارا یہ ترک دنیا، تمہارا یہ ذکر، مراقبے، تمہاری یہ حق ہو، تمہاری یہ کشف و کرامات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اگر پانی پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہو، ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہو، تو ہوا میں تو ہمارے مچھر بھی اڑتے ہیں، پانی میں تو ہمارے مینڈک بھی پھرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ ایک ہی بات سے تمہاری حیثیت بنے گی، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو پیغام دے دیا ہے قرآن کی شکل میں، جس میں تورات بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، ساری کتابیں آ گئیں، اس کو قائم کرو، اس کو نافذ کرو۔ جب بات کو ذرا غور سے سن لیجئے، اس لیے کہ یہ باتیں ہمیں عام طور پہ نہ کہی جاتی ہیں، نہ سنی جاتی ہیں، نہ مولوی صاحبان کہتے ہیں، اور پیر صاحبان تو کیوں کہیں گے کہ قرآن مجید تو پیر صاحبان کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس شخص کو اونچی گدی پہ بیٹھنا ہو مستقل، اور جس شخص کو اپنے پاؤں چموانے ہو اور ہاتھ چموانے ہو، وہ قرآن کو کہاں برداشت کرے؟ قرآن تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، حضور کی سیرت اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو آدمی آتا تھا اس کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے، اور لوگ بتاتے تھے کہ ہاں یہ گورے چیتے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہم میں سب سے زیادہ حسین ہیں، جن کا چہرہ سب سے زیادہ منور ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے۔ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا۔ حضور کی مجلس میں تو یہ ہوتا تھا کہ حضور تشریف لاتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑا ہو جائے، اور یہاں ان کے یہاں جا کے دیکھیں ان کے دبدبے کو، ان کی کلاشن کوفوں کو آگے پیچھے، اور ان کی ہٹو بچوں کی صداؤں کو آپ دیکھیں، اور ان کی دنیا داری کو دیکھیں، تو خدا کی قسم یہ تو پادریوں کو اور پنڈتوں کو اور پروہتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ جو صوفی بنے بیٹھے ہیں، یہ جو پیر بنے بیٹھے ہیں، یہ جو شریف بنے بیٹھے ہیں، جن کے شہروں اور جن کی گدیوں کے ساتھ شریف کا لفظ لگتا ہے، حالانکہ وہ اس لیے شریف لگتا ہے کہ وہ شریف نہیں ہے، یہ جو شریف کہلواتے ہیں، میں اس آیت کی روشنی میں ان کو متنبہ کر رہا کہ قرآن کہتا ہے لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات کو، انجیل کو، اور ہاں اس قرآن کو جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کو قائم نہ کرو، اس کو نافذ نہ کرو، اپنی شخصیتوں پہ بھی، پورے معاشرے پہ بھی، پورے ملک پہ بھی۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ مومن کا، مسلم کا، اہل ایمان کا اصل مشن جو ہے وہ نفاذ شریعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، دین کو نافذ کرنا، قرآن کو نافذ کرنا، تورات انجیل کو نافذ کرنا، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک بچے کا کام، ایک صاحب شعور انسان کا فریضہ ہے، سب سے اہم فرض یہی ہے۔ اور یہ نہیں کرتے ہو تو پھر اپنے حق ہو اور اپنی کرامات، اپنی کشف اور لطیفے اور فلاں کو لے کے بیٹھے رہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔